رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی رحمت کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ انسانیت پر اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر بطور احسان بیان بھی فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو صورت میں اجمل اور سیرت میں اکمل کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں انسا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے آقا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن دیکھا اور اس دن چاندنی رات تھی، تو میں چاند کو بھی دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر بن کے آنے کے مقاصد کو سامنے رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے، اور محبت کی کمی کی صورت میں پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ اور عذاب کا اندیشہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کی جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آمد کے مقاصد ہیں ان میں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین حق کو لے کے آئے ہیں، ہدایت کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر اللہ کے سچے دین کو غالب کر دیا جائے۔ تو غلبہ اسلام کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں کہ ہر موڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ خالی نعروں کے ساتھ، صرف محبت کا دم بھرنے کے ساتھ کوئی بھی چیز لازم نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں، کیونکہ اسی اتباع کے ساتھ ہی ہماری دنیا میں بھی عزت ہے۔ فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو بندہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی اس شخص کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی اتباع رسول ہے، اور کل قیامت کے دن اگر ہم اپنے رب کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع اور اطاعت کے اندر آئیں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی پس تحقیق وہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اگر ہم دنیا کی عزتیں، دنیا کی بھلائی اور آخرت میں اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو راستہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ ہے نبی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔